الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اصغر ہے کیا۔ شرک اصغر ان وسائل و ذرائع کا نام ہے جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتے ہیں، یا شرک اصغر ہر وہ عمل ہے جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہو، یا شرک اصغر وہ عمل ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو اور شریعت میں اسے شرک کہا گیا ہو، البتہ وہ شرک اکبر کی حد تک نہ پہنچتا ہو۔ بہرحال شرک ہوتا ہے، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، خواہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، ظاہری شرک ہو یا باطنی شرک ہو، اقوال میں شرک ہو یا اعمال میں شرک ہو، شرک ہوتا ہے، اس سے بچنا کیا ہے، بے ضروری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کے درس میں نے بتلانے کی کوشش کی تھی کہ شرک اکبر کا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ البتہ شرک اصغر کا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، البتہ اس کے توحید کے اندر کمی آتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ چیز انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، شرک اصغر ایک خطرناک گناہ ہے جس میں عام انسانوں کو چھوڑ دیجئے، جاہل تو جاہل، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، دینی بصیرت رکھنے والے لوگ بھی، اچھی نالج رکھنے والے لوگ بھی، یہاں تک کہ بعض چھوٹے بڑے علماء بھی اس شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہی مخفی اور پوشیدہ شرک ہوتا ہے، نیتوں کا شرک ہوتا ہے، ارادوں کا شرک ہوتا ہے۔ ذرا سا نیتوں میں فطور آیا، ذرا سا نیتوں میں ریا و نمود پیدا ہوا، ذرا سا نیتوں میں دکھلاوا پیدا ہوا، انسان کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، انسان کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں جس خدشے کا اظہار فرمایا تھا، جس کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈرتے تھے، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اے لوگو، جس چیز کا مجھے تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ریا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا، کیا کہے گا اللہ رب العالمین؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں تم دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ شرک اصغر نہایت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے ہم اور آپ کو کیا ہے، بچنا چاہیے۔ شرک اصغر یہ نہایت ہی مخفی اور پوشیدہ شرک ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے شرک ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے شرک ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس خیال سے تاکہ لوگ مجھے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، دیندار کہیں، اللہ والا کہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، اللہ کے راستوں میں بہت زیادہ مال و دولت کا لٹانے والا ہے، بڑا ہی فیاض آدمی ہے، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اس چیز کا لوگوں میں ہمارا شہرہ ہو، ہمارا چرچا ہو، ہمارا نام چلے، اس لیے لوگ کیا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو حج و عمرہ جیسے فریضے کی ادائیگی کے لیے جب جانا چاہتے ہیں تو پہلے تو لوگوں کے اندر اس کا چرچا کرتے ہیں، شہرہ کرتے ہیں
کہ میں حج پر جا رہا ہوں، عمرہ پر جا رہا ہوں، خوب فون کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور جب حج عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنی تصویریں کھنچوا کر کے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ حاجی صاحب ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے نام کا لوگوں کے درمیان کیا ہے، ڈنکا بجے، ہمارا شہرہ ہو لوگوں کے اندر۔ اسی طرح سے بعض لوگ بلا کسی ضرورت کے غریبوں اور مسکینوں کا تعاون کرتے وقت ان کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس بیچارے کے عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور خود اپنے اخلاص کا جنازہ بھی نکلواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں، ریا ہیں، نمود ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کو، شرک خفی کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اشد خطرناک قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے لوگو کیا میں تمہیں وہ نہ بتلاؤں کہ جو میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری وہ اس طرح سے ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نمازوں کو مزید سنوارنے لگتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں نمازیں پڑھنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کرنے لگتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بڑا دیندار ہوں، اپنی نمازوں کی اچھی طرح سے ادائیگی کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ہم اور آپ کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دعوت دین کتنا محبوب عمل ہے، لیکن اس محبوب عمل میں اگر ریاکاری آ جائے تو بیکار ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تحریروں پر اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ اپنی تقریروں پر اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ لوگوں میں اپنی مقبولیت پر اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ اپنی ڈگریوں پر اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب ساری چیزیں ریاکاری میں داخل ہیں، ان سے بچنا اشد ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہماری تحریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری مقبولیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک اصغر سے محفوظ رکھے، آمین۔